آج کے ہمارے اس دور میں امام مسجد اور مؤذن جو ہے یہ گالے کیوں بن گیا ہے؟ کس نے بنایا اس کو؟ اس کی عزت خراب کس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے۔ ہم امام صاحب کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ بھائی ہمارے ائمہ مساجد جو ہے نا یار، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ امام مسجد کی جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس میں ملنے گیا ان کو، تو ان کے گھر میں جب میں داخل ہوا نا تو بھائی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یقین مانیں آپ کہ لاہور کی مرکزی جگہ میں مسجد تھی وہ، اور بڑی عالیشان مسجد بنائی ہوئی تھی، اے سی بھی لگے ہوئے تھے، کولر پنکھے، ہر چیز اپنے حساب پر برابر تھی۔ یہاں تک وہاں پر جو لیٹرینیں تھی وہاں پر بھی انہوں نے ماربل لگایا ہوا تھا، بڑا اچھا طریقے سے جناب انہوں نے مسجد کو سجایا ہوا تھا۔ لیکن جب میں ان کی رہائش میں گیا نا، آپ یقین جانے بھائی کہ ان کی فیملی جتنا تھی اسی حساب سے صرف اور صرف 3 چارپائیاں ان کے کمرے میں آتی تھی بس، اور جگہ ہی نہیں تھی یار، باہر ٹہلنے کی بھی جگہ نہیں تھی، صحن تو ہے ہی نہیں تھا۔ 3 چارپائیاں اتنا جگہ ان کو دی ہوئی تھی کہ اس میں آپ نے رہائش رکھنی ہے، اور ساتھ ہی برتن دھونے کی جگہ تھی، ساتھ ہی ان کا غسل خانہ تھا جہاں پر وہ جناب اپنی طہارت کرتے تھے، اتنی سی جگہ پر۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ بندہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے وہ بندہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اور بھائی یہ حقیقت ہے، یہ بات آپ ذرا جا کر دیکھیں نا، ائمہ مساجد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر بسجود ہوتے رہتے ہیں، خدمت دین کرتے رہتے ہیں، خدمت خلق کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ مطالبہ نہیں کرتے اس چیز کا کہ بھائی مجھے اس چیز کی پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے، وہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ بڑے ہی سکون سے، بڑے ہی اطمینان سے اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے جاتے گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شیخ الحدیث ایسے بھی ہم نے دیکھے گئے کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا بیاہ کر سکیں، اور ہم بڑے سکون سے پھر رکھے گئے۔ آج تو ہم سے نہیں پوچھا جا رہا، لیکن قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا جس کے پیچھے تو نے نماز پڑھی تھی اس کی ہر چیز کا تو خیال رکھتا تھا کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ کبھی یہ بھی چیز تو نے پوچھی تھی کہ امام صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات ہو آپ ہمیں بتائیے گا۔ اور اس سے بھی بڑی دکھ کی بات ہے بھائی، بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جب شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے نا جی، جب شادی ہونے لگتی ہے تو لڑکی والے بھی جی جان سے اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، لڑکے والے بھی جی جان سے پیسہ اڑائیں گے، لیکن جب امام مسجد آئے گا یا خطیب صاحب یا جو بھی عالم صاحب ہوں گے وہاں پر نکاح پڑھانے جائیں گے، جب انہوں نے فیس مانگنی ہے نا کہ جی جناب اتنا فیس ہے، تو لڑکی والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، لڑکے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ آپس میں مشاورت کریں گے کہ بھائی حضرت صاحب کو کتنا فیس دینی ہے۔ اور یار اتنا کچھ آپ نے کیا ہے جو کہ شرعی نہیں ہے، جو کہ گناہ ہے، آپ نے اتنا خرچہ کر ڈالا ہے، اور اس سارے کام کو جو بندہ حلال کرنے آیا ہوا ہے، جو سنت مطہرہ کے مطابق نکاح پڑھانے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا۔ جب اس کو دینے کی باری آئے تو جناب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی کتنے پیسے دینے، اتنے نہیں جناب یہ اتنے تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ اور یار جہاں اتنا خرچ کر لیا، اگر امام صاحب کسی خوشی کے موقع پر آ ہی گئے ہیں تو اس کو یار جتنا وہ مانگ رہے ہیں دو اس کو، بلکہ اس سے بڑھ کر دو، یہ خوشی کا موقع ہے، آج ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، لہٰذا جتنا مانگیں گے اس سے ہم زیادہ دیں گے۔ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر بات میں جو امام مسجد ہے اس کے خلاف جانا ہے۔ تو پھر آج تو ہم جا رہے ہیں، اور کافی سارے ایسے ائمہ مساجد ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے، ہم جیسے لوگوں کی تلخ باتوں کی وجہ سے وہ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج تو ہم یہاں پر گزار لیں گے زندگی، لیکن قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں نا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہوتے ہیں، یہ دین متین کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ ہم سے انہوں نے اجرت نہیں لینی، انہوں نے اجر لینا ہے، انہوں نے اجرت لینی ہے اپنے رب سے، انہوں نے ان سے کام لینے ہیں، ہم سے نہیں لینا۔ ہم تو ان کا پورا ہی نہیں کر سکتے بھائی۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ بتائے کہ جو امام صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں کہ ہم اس کی اجرت پوری کر سکتے ہیں؟ ہم ایک رکعت کے بدلے میں ان کی اجرت نہیں پوری کر سکتے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام مسجد کو اور امام کے خادم کو
یہ ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی جگہ پر امام صاحب کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہو، کسی جگہ پر امام صاحب کے ساتھ محبت ہوتی ہو، مگر نہ ہر جگہ پر ہر دوسری مسجد میں یہی ماحول ہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہ کمیٹی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے تو امام مسجد کو جناب اٹھا کے باہر پھینکو۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھے یہ بتائے، جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ یہ بتائے کہ جب بھی مسجد میں کوئی مسئلہ بنا ہے کہ کسی کمیٹی کو فارغ کیا گیا، کسی کمیٹی کو نکالا گیا مسجد کے بھائی تو باہر ہو جاؤ، آپ ہمارے امام صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ امام صاحب کو باہر کر دیتے ہیں۔ یار وہ بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، وہ بندہ ہمیں مسئلے بتا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تربیت دے رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو بتا رہا ہے کہ بچے یہ تیرا باپ ہے، تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے تلے تیری جنت ہے، وہ تو ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے۔ لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے اتنا محبت ہمارے ساتھ کی اور ہم اس کا بدلہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر امام صاحب سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی نا جی، اس کو اٹھا کے باہر مارو، اور ایسے ہم جناب رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے اعمال میں فرشتے ہوں۔